اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاف، آیت نمبر 24۔ الا مگر ان یہ کہ یشاء اللہ چاہے اللہ تعالیٰ، وذکر اور یاد کیجئے ربا کا اپنے رب کو، اذا جب نسیتا بھول جائیں آپ، وقل اور کہہ دیجئے عسیٰ امید ہے، ان یہ کہ یہدینی وہ رہنمائی کرے گا میری، ربی میرا رب، اقربات قریب تر کی، من ھذا اس سے، رشدا بھلائی۔ آیت نمبر 23 اور 24۔ 23 کا مختصر سی تفسیر ہم نے پڑھی، 24 اسی کا سمجھ لے حصہ ہے اور آپس میں ربط ہے۔ شان نزول کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف، روح اور ذوالقرنین سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا تو 15 دن وہی نہیں رہی، نہیں آئی، رک گئی۔ پھر یہ آیت اتری۔ راوی فرماتے ہیں کہ قاضی نے اسے کئی وجوہات کی بنا پر صحیح نہیں کہا۔ قاسمی نے فرمایا کہ ان کی بات حق ہے، کیونکہ محمد بن رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاضی نے اسے کئی وجوہات سے اس لیے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک بہت سی وجوہات ہیں، ہم اس پہ بھی نہیں جاتے۔ اب اس کا ترجمہ تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو اس آیت کا ایک معنی تو مشہور ہے، یہ ان کی ایک تفسیر کے مطابق کہ کسی کام کے متعلق یہ مت کو کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کو، کیونکہ اللہ نے چاہا تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ اے نبی، کسی کام کے بارے میں اپنی مرضی سے مت کیے گا کہ کل میں یہ کام کرنے والا ہوں، بلکہ یہ کہ اللہ نے چاہا، یعنی اللہ چاہے گا تو میں وہ کام کر لوں گا، وہ آپ کو اجازت دے دے گا، پھر آپ ان کے اذن سے ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ معنی الا ان یشاء اللہ الفاظ کے ذریعے قریب ہے، اور سورۃ نجم کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں بھی اللہ فرماتا ہے، 3 اور 4 میں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ پھر وذکر ربک اذا نسیت، یعنی جب بھول جائیں تو یاد آنے پر انشاءاللہ کہہ لو۔ یاد رہے کہ قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لیں تو قسم پوری نہ کرنے پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے کہ قسم سے متصل انشاءاللہ نہ کہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، مگر یہ آیت دلیل ہے کہ اگر اس کا ارادہ انشاءاللہ کہنے کا تھا مگر بھول کر نہیں کہہ سکا اور یاد آتے ہی اس نے کہہ دیا تو اس کا اعتبار ہوگا۔ جی، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول مروی ہے کہ جب آدمی کسی بات پر قسم کھا لے اور وہ 1 سال تک انشاءاللہ کہہ سکتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدراج السالکین میں فرمایا یہ نسیان کی صورت ہے۔ وقل عسیٰ ان یہدینی ربی، اور کہہ دیجئے کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ مجھے اصحاب کہف کی خبر سے بھی قریب تر لوگوں کی ہدایت کا باعث بننے والی خبریں دے گا، جن سے میری رسالت ثابت ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی بہت سی خبریں آپ کو بتائیں جن کی کسی کو خبر نہیں تھی، اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ صرف ایک واقعہ یا قصہ کہانی نہیں تھا جو لوگوں کی انجوائمنٹ کا مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس سے بہت عبرت ہے، بہت سا اس میں سبق ہے جس کی طرف میرا رب رہنمائی کرے گا، اور میں آپ کو اس طرح پھر اس کا بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ تو رشدہ کئی مطلب ہو سکتے ہیں، مثلا آئندہ کوئی موقع ہی ایسا نہ آئے کہ میں انشاءاللہ یا ماشاءاللہ کہنا بھول جاؤں۔ نمبر 2، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف سے بھی زیادہ حیران کن طریقے سے
میری مدد فرمائے، جیسا کہ قاری سور کے قصے میں فرمایا۔ پھر جس کام کے کرنے کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ علم نہیں کہ یہ کام بہتر ہے یا کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے، لہٰذا اللہ پر توکل کرتے ہوئے یوں کہیے کہ میرا رب اس معاملے میں میری صحیح بات یا صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی انشاءاللہ ضرور فرمائے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک بعض چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ مر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ نہ ملی تو شاید ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن جب ہمیں اس کی جگہ دوسری چیز ملتی ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں اپنے رب پہ کہ میرے رب نے میرے لیے کتنی بہترین چیز سنبھال کے رکھی۔ دوبارہ وعدے کے وقت انشاءاللہ کہنے کی ہدایت یہاں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کام بھی ایسا ہو جو کرنا، بلکہ سارے کام ہی ایسے ہوتے ہیں، مثلا کل اٹھ کے فلاں کام کا آغاز کروں گا یا فلاں کی پیمنٹ دینے جاؤں گا یا فلاں سے لینے جاؤں گا، انشاءاللہ ضرور کہ، کیونکہ انشاءاللہ کے بغیر کام ہو تو جائے گا، رب نے لکھا ہے نصیب میں مل بھی جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے فائد تکمیلی کا نہ پہنچے یا اس طرح نہ پہنچے جیسے کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی، یا آپ کے لیے اس سے بہتر چیز اس نے رکھی ہو اور پھر وہ نہ ملے اور دوسری چیز جو آپ نے بس چاہا وہ مل گئی ہو۔ تو اس لیے انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ مطلب یہ کہ ہر کام اللہ کی مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ ہدایت اس لیے دی گئی کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کل تک یہ فلاں وقت تک فلاں کام کر سکتا بھی ہے کہ نہیں۔ کسی کو غیب کا علم حاصل نہیں ہوتا، اور نہ کوئی اپنے افعال میں خود مختار ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہو، لہٰذا کوئی شخص کو آپ پورے سچے دل اور سچی نیت سے بھی کوئی وعدہ کرے یا مستقبل کے متعلق بات کرے تو اسے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کو بطور ڈھال استعمال کرنا یہ غلط ہے۔ افسوس کہ بعض بدنیت قسم کے لوگوں نے اس کلمے کو اپنی بدنیتی پر پردہ ڈالنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے، تو اس لیے بدنیتی کے لیے نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی سنر فوراً کے بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، یہ سائنس کے ساتھ بدترین قسم کا مذاق ہے جس کا ایک ایماندار آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آئندہ یہ احتیاط کریں اور یہ جملہ کہنے کی عادت ڈالیں تو آپ دیکھیے گا کس قدر برکت کا سبب بنتا ہے یہ جملہ، اور کس قدر کام بہترین طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔